آج انشاءاللہ آیت 43 سے، اس یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اس یاد کرو جب، اس وقت کو یاد کرو جب، یہ اب غزوہ بدر کے ریفرنس میں آگے اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں اپنی نعمتیں، اپنی شانیں جو اللہ تعالیٰ نے کیا وہاں پر۔ رے الف یہ سے ہوتا ہے رآ یرا، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ وہ پھر یہ رویت ہلال بھی مثلا جس کا مصدر ہے رؤیا، یہ رویت ہلال بھی اسی سے ہے، چاند کو دیکھنا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نارمل 3 لیٹرڈ سے، 3 حرفی سے، ثلاثی مجرد سے جب باب افعال بناتے ہیں تو عام طور پہ اس میں مفہوم کروانے کا پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر 3 لیٹرڈ میں کرنا ہے تو افعال میں کروانا، تو ارا یری ہو جاتا ہے دکھانا۔ تو اس یاد کرو جب یوری وہ دکھاتا تھا، کسے دکھاتا تھا؟ کا، یوری کا دکھاتا تھا تجھے، ایک سنگل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم ان کو، جب وہ دکھاتا تھا آپ کو، یہ ہم ادب کی وجہ سے کہتے ہیں، ورنہ ہے جب وہ دکھاتا تھا تجھے، ہم وہ لوگ، یعنی دو مفعول ہو گئے کہ کس کو دکھایا اور کیا دکھایا؟ تو حضور کو دکھایا کافروں کو، اللہ، اللہ، جب دکھاتا تھا تجھے اللہ انہیں، اور اللہ پر کیونکہ پیش ہے تو یہ اس کا فائل ہے۔ فی منامی کا، نوم ہم جانتے ہیں نیند کو کہتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، تو منام ہے نیند، نیند میں یعنی خواب میں۔ تو وہ دکھاتا تھا اللہ انہیں آپ کے خواب میں، قلیلاً، کم، تھوڑا، کمزور۔ قلیل کا مطلب کم بھی ہوتا ہے، قلیل کا مطلب بے وزن بھی ہوتا ہے۔ جیسے بادلوں کے لیے پھر یہ لفظ آتا ہے کہ اقل السحاب، کو اٹھا کے لے جاتی ہیں ہوائیں انہیں، ہلکے ہونے کی وجہ سے ان کو، ہلکے ہوئے ہیں تو ان کو اٹھا لیتی ہیں، تو قلیل کا مطلب ہلکا بھی ہوتا ہے۔ تو جب دکھاتا تھا اللہ تعالیٰ کافروں کو آپ کے خواب میں کم، یعنی جب غزوہ بدر ہونا تھا تو اس سے ایک آدھ دن پہلے یا کچھ تھا پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا، جس میں یہ دکھایا گیا کہ کافر جو ہیں وہ ہلکے ہیں، تعداد میں کم ہیں، یا اس سے مراد معنوی ہے، کیونکہ جو خواب میں چیز آتی ہے اس کی کچھ انٹرپریٹیشن بھی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہم نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، پھر اس کی انٹرپریٹیشن تھی کہ اس سے مراد ان کے ماں باپ اور بھائی تھے۔ اسی طرح یہ جو یہاں پر کم دکھایا گیا اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ اور کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لو، اور اگر، ارا، یہ یری مضارع تھا، ارا اسی کا ماضی ہے، اگر ہم دکھاتے، کیونکہ لو آ گیا نا تو اس کے ساتھ عام طور پر ماضی آتا ہے، اگر ہم دکھاتے انہیں آپ کو، کثیرن، زیادہ، لفشل تم، فشیلا، یفشلو کا مطلب ہوتا ہے بزدلی دکھانا، لیکن یہاں آپ نوٹس کریں جس کو خواب دکھایا گیا وہ ہے واحد کا صیغہ، اور جن کے متعلق بزدلی دکھانے کی بات ہو رہی ہے وہ ہے پلورل کا صیغہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اگر انہیں مضبوط اور طاقتور دکھایا جاتا، حضور جب وہ خواب بیان فرماتے، تو جو عام مومنین ہیں، اور ان عام مومنین میں سے بھی خاص طور پر وہ لوگ جو پہلے سے ہی ذرا کمزوری کا مظاہرہ کر رہے تھے، تو وہ بزدلی دکھاتے، اس کے لیے پھر صیغہ استعمال ہوا فشل تم۔ فشیلا اس نے بزدلی دکھائی، فشلتا تو نے بزدلی دکھائی، فشل تم سب نے بزدلی دکھائی۔ لو کے ساتھ جب آئے گا تو پھر ہو جائے گا تم بزدلی دکھاتے، یقیناً تم پس ہمت ہو جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ، اور آپس میں تنازع کرتے۔ تنازع جو ہے یہ باب تفاعل ہے، تو اس میں پھر دو پارٹیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ ویسے نزع کا جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے کھینچنا، تو نزع کے عالم میں روح کھینچ لی جاتی ہے۔ اس سے پھر باب مفاعلہ بھی ہوتا ہے جس سے بنتا ہے نزاع، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ دو پارٹیوں میں نزاع ہے، آپس میں
کھینچا تانی ہے، اور اسی سے جو باب تفاعل ہے وہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے تنازع، تو ان میں آپس میں تنازع ہے۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ، اور تم آپس میں جھگڑا کرتے، اختلاف کرتے، فی الامر، معاملے میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اور لیکن اللہ نے، سلم، سلم کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کا مفعول، ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مسلم، بلکہ مسلمہ، ہم کہتے ہیں یہ مسلمہ حقیقت ہے، تو مسلمہ جو ہے یہ سلم کا مفعول بن گیا۔ ویسے یہ کیا ہے، سین، لام اور میم، اس کا مطلب ہوتا ہے سلامتی میں ہونا، کسی عیب سے پاک ہونا، اس سے پھر باب تفعیل بنے گا سلمہ یسلم، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سلامتی دینا، کسی کو عیب سے پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سلامتی دے دی، یعنی اللہ نے بچا لیا۔ مقصد یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں تعداد میں زیادہ کر کے دکھاتا تو جو لوگ شروع سے ہی پریشان تھے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے پھر کیا ہوگا، تو وہ لوگ گھبرا جاتے، بزدل ہو جاتے، پست ہمت ہو جاتے، کیونکہ سب لوگ اس لیول کے نہیں تھے جن کی تربیت مکمل ہو چکی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی، کیونکہ حقیقت کے لحاظ سے تو وہ بہت کمزور تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید، دلوں کے حال۔ ذاتی صدور ہو گیا صدور والی، یعنی جو دلوں میں ہوتا ہے وہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو ظاہر سچا ہی ہوگا، کیونکہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، اور نبی کا خواب کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں۔ تو سچا خواب تھا، وہ سچا ثابت بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کم اور کمزور دکھایا اور وہ کمزور ہی نکلے، اور ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ تباہ ہو گئے۔ اور ویسے بھی مسلمانوں کے مقابلے میں، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتے بھی شامل ہو گئے تھے، تو ان کی تعداد ویسے ہی تعداد کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو کم تھی۔ ایک اور لحاظ سے بھی دیکھیں تو جو کافر تھے، جن کو پکے کافر کہتے ہیں، وہ بھی کم ہی تھے، کیونکہ پھر ان میں سے زیادہ تر لوگ تو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور یاد کرو جب اللہ دکھاتا تھا انہیں آپ کی نیند میں کم، اور اگر وہ دکھاتا آپ کو انہیں زیادہ، تو تم لوگ پست ہمت ہو جاتے ہیں اور یقیناً اختلاف کرتے معاملے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کے حال سے باخبر ہے۔ وا، اور اب آپ دیکھیں گے تو پلورل کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ اذ، یاد کرو جب، یوریکم، اب یوری کا نہیں آیا، یوریکم، اور پھر یوریکم ہے آگے، پھر ہم ہے، تو اس کو جوڑنے کے لیے اس میم پر پیش لگا دیجیے، ورنہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے ربو کا، تیرا رب، اور ربکم، تم سب کا رب، میم پر جزم ہوتی ہے۔ آگے کیونکہ ہم آ رہا ہے تو اس کو جوڑنے کے لیے ایک واو لگائی گئی اور پلس پیش لگائی گئی۔ اور جب وہ دکھاتا تھا تم لوگوں کو انہیں، یہ اپیرنٹلی جو بات ہو رہی ہے اب یہ خواب کی نہیں ہے، کیونکہ آگے منام کا لفظ نہیں آیا، اور مزید الفاظ یہ ہے فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، یعنی ہوا یہ کہ جب فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، آمنے سامنے کا لفظ بھی یہاں موجود ہے، لقیہ یلقا کا مطلب ہوتا ہے سامنے آنا، اور اس سے پھر باب افتعال ہوتا ہے التقا یلتقی، ذرا اہتمام سے آنا۔ اچھا، باب افتعال اور باقی جو ابواب ہے باب افعال کو چھوڑ کر، ان کی جو الف ہوتی ہے یہ وصلی ہوتی ہے، ملنے پر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے پیچھے سے ملی تو ختم ہو گئی۔ اور از پر جزم ہوتی ہے، جنرلی جب آپ جوڑتے ہیں تو آگے زیر دے کے جوڑتے ہیں، یہاں تو کیونکہ آگے پیش آ رہا تھا نا تو اسپیشل ارینجمنٹ کی گئی، تو یہ از کی جزم جو ہے یہ زیر میں کنورٹ ہو گئی، آگے والی جو الف تھی التقا کی وہ ختم ہوگی۔
تو التقا وہ بڑے اہتمام سے ملا، التقیتا تو بڑے اہتمام سے ملا، تم سب بڑے اہتمام سے ملے، یعنی تمہارا آپس میں جب آمنا سامنا اہتمام والا ہوا، مڈ بھیڑ ہوئی، تو جب تم ایک دوسرے کے سامنے آئے تو وہ دکھاتا تھا انہیں، تم لوگوں کو، فی اعینکم تمہاری نگاہوں میں، تمہاری نظروں میں، قلیلاً کم، اور یہ قلیلاً جو ہے نا یہ پھر اس کی حالت کہہ لیں یا تمییز کہہ لیں، یہ ہمیشہ پھر حال جو ہے نصب میں ہوتا ہے، یعنی وہ دکھاتا تھا تمہیں ان لوگوں کو اس حال میں کہ وہ کم ہے۔ تو جب مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے تو اب ظاہر سی بات ہے ذرا بیچ میں فاصلہ ہے نا، تو اب لوگوں نے دیکھا، اور تو ان کو جتنے لوگ دکھائی دے رہے تھے دور سے، تو اندازہ لگانے کی کوشش کی، اور آپس میں جب اندازے لگا رہے تھے تو ان کو وہ بڑے کم محسوس ہو رہے تھے، مومنوں کو کافر۔ اور اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ یہ کتنے ہوں گے، تو دوسرے نے کہا یہ تو ایسے ہی 70-75 ہوں گے، اس حد تک کم محسوس ہو رہے تھے، اور مسلمان 313 تھے جو فزیکلی تھے، فرشتے جو ان کے ساتھ ہیں وہ ظاہر سی بات ہے مومنوں کو نظر تو نہیں آ رہے تھے، وہ ویسے اندر سے ایمان تھا، لیکن ایمان مقبول والے لوگ بھی تھے اور ابھی ذرا تھوڑے کمزور لوگ بھی تھے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ، اور یہ یقلل جو ہے یہ وہی قلیل کا باب تفعیل ہے، اور وہ تمہیں چھوٹا کرتا تھا فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، یعنی مسلمانوں کو بھی ایسے دکھایا کہ کافر تھوڑے ہیں، اور کافروں کو بھی ایسے محسوس ہوا کہ مسلمان اور بھی تھوڑے ہیں، ویسے تو ویسے ہی تھوڑے تھے لیکن اور تھوڑے کر کے اللہ نے ان کو ایسا جو ڈسٹنس ایسا تھا، اور بیچ میں جو بھی غبار ہوگا یا سایہ ہوگا یا دھوپ ہوگی، ان کو محسوس ایسے ہوا دونوں پارٹیوں کے کہ دوسری پارٹی تو بڑی تھوڑی ہے۔ کیوں؟ لیقضی اللہ امرا، تاکہ فیصلہ فرما دے اللہ تعالی اس معاملے کا، کان مفعولا جو ہو کر رہنا تھا، قضا یقضی فیصلہ کرنا، قاضی فیصلہ کرنے والا، فعل کام کرنا، مفعول جس نے کام کا ہونا ہو، جو کام ہوئے، تو مفعولاً جو طے شدہ تھا، مراد اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اس امر کا جو ہو کر رہنا ہے، جس کا ہونا طے شدہ ہے، یعنی اب جنگ ہو جائے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ارینجمنٹ کی کہ دونوں پارٹیاں ایک پراپر ٹائم پہ ایک دوسرے کے سامنے پہنچ گئیں، اگر کوئی ایک پارٹی پہلے پہنچتی دوسری بعد میں پہنچتی تو شاید جنگ نہ بھی ہوتی۔ ہم غزوہ تبوک میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ایک طویل سفر کر کے، مشکل حالات میں، پیسے بھی نہیں تھے سارا کچھ، مگر جب آپ وہاں پہنچ گئے تو ادھر سے بادشاہ جس کا ارادہ تھا جنگ کرنے کا وہ آیا ہی نہیں، وہ خوف زدہ ہو گیا جو بھی ہو گیا، لیکن جب وہ آیا ہی نہیں اور پھر کچھ دن گزر گئے تو ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، تو اخلاقی لحاظ سے تو مسلمانوں کی فتح ہو گئی، لیکن obviously وہ حکومت اپنی جگہ موجود رہی، اور پھر وہ بعد میں جا کے خلفائے راشدین کے دور میں وہاں پر مسلمان، تو اگر یہ دونوں پارٹیاں اکٹھی نہ پہنچتی تب بھی شاید جنگ نہ ہوتی، اور اگر ایک دوسرے کو دیکھ کے کوئی پارٹی سمجھتی کہ وہ زیادہ مضبوط ہیں اور بہت طاقتور ہیں تو شاید کوئی پارٹی صلح کی یا جنگ کو ڈیفر کرنے کی کوشش کرتی، اور ایٹ ٹائم ایسا ہو جاتا ہے۔ اور بلکہ یوں سمجھیں کہ جب غزوہ خندق ہوا اس میں تو کافر 10,000 اکٹھے ہو کر آ گئے، تو ایکچولی اس میں اسی طرح سے ہوا، وہاں پہ اللہ کو منظور نہیں تھا کہ جنگ ہو، اللہ تعالیٰ ان 10,000 کی میجورٹی کو اب دین سے سرفراز فرمانا چاہتا تھا، تو وہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، کافروں نے محاصرہ کر لیا، مسلمان جنگ لڑنے کے لیے باہر نہیں نکلے، وہ شہر کے اندر ہو گئے، الٹا انہوں نے خندق کھود دی تاکہ کافر آ ہی نہ سکیں، اب وہ اس وقت منظور نہیں تھا تو وہ جنگ نہیں ہوئی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم فرقان بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کروانا تھا کہ یہ جنگ ہو جائے، قریش کے بڑے بڑے سردار مارے جائیں، ان کو ابدی عذاب بھی مل جائے، دنیا میں بھی وہ ذلیل ہو جائیں، تاکہ آگے کے لیے پھر اس چھوٹی جنگ میں چند لوگوں کے مرنے سے ایک ایسا امپیکٹ کریٹ ہو کہ مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ جائے، اسلام تیزی سے پھلے پھولے بھی، اور پھر اس طرح بے شمار لوگوں کے مرنے کی نوبت نہ آئے، اور یہ مسلمانوں کی جنگوں کا، مسلمانوں کی فتوحات کا
ایک خاص پہلو ہے کہ مسلمان قتل و غارت میں دلچسپی نہیں رکھتے. وہ ہلاکو خان کی طرح، چنگیز خان کی طرح، یا ایٹم بم برسانے والوں کی طرح ان کی جنگ نہیں ہوتی جس میں بے شمار لوگ مار دیے گئے. مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک تقریباً 10 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور حضرت عمر عثمان کے دور میں 4 براعظموں تک مسلمان پھیل گئے تھے. اور جو لوگ ان میں مارے گئے ان کی تعداد بس آپ آج کل کی جنگوں سے اگر کمپیئر کریں تو نہ ہونے کے برابر ہے. اتنا بڑا علاقہ فتح ہو گیا، پر مسلمانوں نے جنرلی بڑی مجبوری کے عالم میں جنگ کی. اس کے اندر بھی جیسے ہی دشمن کو شکست ہوئی تو وہاں پر اس کو زیادہ تر معاف کر دیا یا چلیں قید کر دیا، لیکن لوگوں کو قتل بہت کم کیا گیا. ڈاکٹر حمید اللہ نے اس پہ تحقیق کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ شاید چند سو کی تعداد ہے جو لوگ مارے گئے. یعنی اس غزوہ بدر میں 70 مارے گئے، غزوہ احد میں بھی شاید 70 مارے گئے. اس کے بعد حضور کی جنرلی جنگوں کی اسٹریٹجی یہ ہوتی تھی بندے نہ مارے جائیں، جس کی سب سے بڑی مثال فتح مکہ ہے. یعنی اتنے برے دشمن تھے جن کے اوپر قبضہ کیا گیا، جہاں سے نکالا تھا تکلیفیں دے دے کے، وہاں پہ حضور تشریف لائے واپس. تو ایسی جنگی اسٹریٹجی کے تحت آئے کہ لوگ مارے ہی نہیں گئے، مسلمان بھی نہیں مرے اور مشرک بھی نہیں مرے. تھے تو وہ مجرم، اگر حضور ان پہ حملہ کرتے، ان کو سب کو قتل کر دیتے تو وہ جائز تھا قانونی لحاظ سے، دنیا کے رسم و رواج کے لحاظ سے، لیکن نہیں کیا. تو یہ ایک جو کانسیپٹ جہاد کا بعض اوقات جب پیدا کیا جاتا ہے تو لوگوں میں یہ جوش و ولولہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اگلے کو جہنم رسید کرنا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے تھے. آپ اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو جہنم سے نکال سکیں اور جنت کی طرف لے جائیں. ہمیں اپنے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جنت کے راستے پر چلیں، اور وہ جو بے شمار لوگ دوزخ کی آگ میں گرنے کے لیے تیار ہیں ان کو بھی بچانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ان کو جہنم رسید کرنے کی مستقل خواہش اور ایفرٹ اور دعائیں چل رہی ہوں. تو اس موقع پر یہ ضروری تھا، اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا. اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کی نظر میں کم دکھایا تاکہ مقابلے میں تو آئیں، جنگ شروع تو ہو. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف سب امور لوٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. رجوع کرنا بھی ہم اردو میں کامن یوز کرتے ہیں. اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹتے ہیں، یعنی سب معاملات کا جو اختیار ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کبھی کسی کو کم دکھا دیا، کبھی زیادہ دکھا دیا، کسی کو جتا دیا، کسی کو ہرا دیا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب آپ کو زندگی میں کوئی بھی معاملات پیش آئے، کوئی مسئلہ ہو، کوئی جنگ کی سچویشن ہو، کوئی کانفلکٹ ہو، کہیں پہ انسان ہار جائے، کہیں پر انسان جیت جائے، اس کو فوکس اس پہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا فرض ادا کرے. باقی پھر اللہ پر چھوڑ دیں. مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل نانا لاوے یا نہ لاوے. اپنی ایفرٹ پوری کریں. یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ ہم کہیں جی اللہ مالک ہے، اللہ کے حوالے ہے، اور غلط فیصلے کیے جائیں اور ان کو اللہ کے حوالے کر کے اپنی طرف سے اپنا جو جرم ہے یا اپنی کمزوری ہے یا اپنی کم ہمتی ہے یا اپنی انیفیشنسی ہے، اپنی سستی کاہلی نکھٹو پانا ہے، اس کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیں کہ لو جی اللہ کی مرضی ہے، دانی سی تے دانی ہے. اپنا فرض پوری طرح ادا کریں. جیسے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے پاس جو بھی جتنے بھی ٹوٹے پھوٹے وسائل تھے انہوں نے بہم پہنچائے، بہادری سے لڑے. 14 کے قریب مسلمان شہید بھی ہوئے، اور اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دی، اور اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم عطا فرما دی. ایسی فتح کہ اس دن کا نام ہی یوم فرقان ہو گیا. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور یاد کرو جب تمہارے آپس کے جنگ کے وقت وہ
ان کو تمہاری نظروں میں کم دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نظروں میں کم دکھاتا تھا، تاکہ اس امر کا اللہ فیصلہ فرما دے جس کا ہونا طے شدہ ہے یا طے شدہ تھا، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ یہ ہمیشہ آپ نوٹس کریں گے فائل پہلے ہے الذین اور ورب اس کے بعد آیا ہے، تو پھر یہ پلورل یوز ہوا ہے۔ اگر یہی پہلے ہوتا تو پھر ہوتا آمن الذین۔ اذا لقیتم، یہ وہی جو ہم نے پیچھے لام قافیے سے دیکھا، سامنے آنا، جب تم سامنے آؤ، جب تمہارا مقابلہ ہو۔ یہاں پر اتنا ایمفیسس والا یوز نہیں کیا گیا، شاید اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ فرق کیا گیا کہ غزوہ بدر کی وہ بات تھی اسپیسیفک، اور یہ جنرل بات ہے کسی بھی جنگ میں۔ اب کسی بھی جنگ میں ہو سکتا ہے اتنی امپورٹنٹ جنگ ہو سکتا ہے نہ ہو، مے بی دس از ون آف دا ریزن کہ یہ باب اس میں فرق استعمال کیا گیا، 3 لیٹر والا یوز کیا گیا۔ جب تمہارا سامنا ہو فیاتن، کسی گروہ سے، فثبتو، یہ بھی 3 لیٹر ہے، ثبتا یثبتو، ایک حالت میں رہنا، ثابت قدم ہونا بھی اسی سے لفظ نکلتا ہے۔ تو فثبتو تو جمے رہو، ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور یاد کرو اللہ کو کثیرن، بہت زیادہ۔ یہ اب پرابلم ہے جو پچھلے میں ایک الفاظ سے بتائی گئی کہ اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں، یہاں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ تم نے جب جنگ پر جانا ہے تو ثابت قدم رہنا ہے، کمزور نہیں ہونا۔ اور ثابت قدم کیوں رہنا ہے، کیسے رہنا ہے؟ ایسے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ ثابت قدم کیوں رہنا ہے؟ کیونکہ اللہ کی مدد اسباب کے پردے سے آتی ہے، تو جو اسباب ہیں ان کو استعمال کرنا ہے۔ انہی اسباب میں انسان خود بھی ہے، جو انسان کو ریسورسز اویلیبل ہیں ان میں ایکچولی سب سے امپورٹنٹ ریسورس تو ہیومن ریسورس ہے۔ انسان ایفرٹ جب کرے گا تو اس اسباب کے استعمال کرنے کی وجہ سے پھر اللہ کی نصرت اس کے بعد آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ وہ بنی اسرائیل والا سسٹم نہیں ہے جنہوں نے کہا کہ موسیٰ تو اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہی بیٹھے ہیں، ہم سے نہیں جایا جاتا، ہم سے نہیں ان سے لڑا جاتا۔ نہیں، اگر انسان ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائے گا تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا خیال۔ تو یہ حالت بدلنا جو ہے، جب تک انسان اپنی حالت تبدیل نہیں کرے گا، اللہ سے مدد کی امید نہ لگائے، انلیس کہ وہ بالکل ہی مجبور، معذور اور بے بس ہے۔ وہ ایک سچویشن ہوتی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کسی جگہ پر مسلمان بالکل ہی بے بس ہوں اور وہ صرف اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، بالکل ہو سکتا ہے۔ ایک نارمل سچویشن میں آپ کہیں سفر پر گئے ہیں، اب آپ نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے آپ نے کر لیا، اب اس کے بعد بہت زیادہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو پھر آپ، کئی لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے کہ ایسے غیر سے مدد آتی ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو گیا، اور وہ تو اللہ سے دعا کرنے اللہ قبول کرتا ہے، مگر سسٹم یہی ہے کہ پہلی بات ہے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو، دوسری بات ہے اللہ کو خوب یاد کرو۔ اللہ کو یاد کیوں کرو؟ کیونکہ اللہ کی یاد سے دل مضبوط ہوتے ہیں۔ جب دل مضبوط ہوتے ہیں تو پھر انسان کے پاؤں بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر دل ہی کا ناتواں ہے، اندر سے بزدل ہے، کمزور ہے، ٹینشن ہے، انگزائٹی ہے، پریشانی ہے، اگر آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو ٹینشن، انگزائٹی، پریشانی، یہ ساری جو چیزیں، ڈپریشن، اس سے تو اچھا بھلا انسان مر جاتا ہے۔ ہیلدی انسان ہے اور اس کو ڈپریشن ہو گیا، انگزائٹی ہو گئی یا اینگر ہو گیا، تو اس کے بالکل حواس جو ہیں وہ جواب دے جاتے ہیں اور وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، تو انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی فزیکل سائنس میں بھی دیکھیں گے تو خدا کو یاد کرنے سے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، انسان کی ایبلٹیز کو استعمال کرنے کی اس کے پاس صلاحیت آ جاتی ہے۔ اب اللہ کو یاد تو آپ نے کرنا ہی ہے، لیکن اگر حالات ہوں زیادہ مشکل
زیادہ صبر آزما، اور خاص طور سے جیسے غزوہ بدر کا واقعہ تھا، تو پھر بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ، کیونکہ کچھ لوگ جو بالکل ہی اپنے آپ کو پریکٹیکل سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ہر چیز اللہ پہ چھوڑی ہوئی ہے، یعنی وہ ایک ایکسٹریم ہے، یہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ بس جی ہم تو اللہ پہ ہی سب کچھ ڈالا ہوا ہے، اللہ نے آگے نہیں یہ کرنا، اللہ نے آ کے وہ نہیں کرنا، اپنے ہاتھ پاؤں مارو، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو۔ صحیح انڈرسٹینڈنگ درمیان میں ہے۔ ہاں جی اگر آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں نہیں مارے تو اللہ نے آگے نہیں کرنا ہے، بات درست ہے۔ جب آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں مار لی ہے، اپنی ایفرٹ کر لی، تو اب دعا آپ نے اللہ سے ہی کرنی ہے، یاد اللہ ہی کو کرنا ہے، مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے، اور اس لیے بھی مانگنی ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح جو ہے یہ دنیا آخرت دونوں کی کامیابی کہتے ہیں۔ تو فلاح والا غلبہ تب ہوگا جہاں ذکر الہی ہوگا، یعنی دو پارٹیوں کی جنگ ہوئی، ایک پارٹی جیت گئی، اور وہ پارٹی جو جیتی اس کو خدا یاد ہی نہیں، تو اس جیت میں فلاح حاصل نہیں ہوگی، وہ تو صرف دنیا کی کامیابی ہوگی۔ فلاح کا دروازہ اس غلبے سے کھلے گا جس کے لیے ذکر الہی کیا گیا ہوگا، جس میں غلبہ حاصل کرنے والوں کے ساتھ ہوگی خدا کی مدد، اور جب وہ مدد ساتھ ہوگی تو پھر وہ فتح جو ہے، وہ جیت جو ہے، وہ دنیا کی کامیابی کا بھی ذریعہ بنے گی اور آخرت کی کامیابی کا بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا آمنا سامنا ہو کسی گروہ سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ خدا رسول کی اطاعت یہ بنیاد ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹنے ہیں، اور اللہ نے دنیا میں اپنے احکامات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیے ہیں، تو انہی کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اس اطاعت کے اندر جنگ کے موقع پر کیا شامل ہوتا ہے؟ وہ شامل ہوتا ہے ڈسپلن۔ وہ ڈسپلن، وہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، جب اس ڈسپلن کو غزوہ احد میں ملحوظ نہیں رکھا گیا تو اس کا بہت سخت نتیجہ مسلمانوں کو فیس کرنا پڑا، اور وہ جنگ جس کے اندر فرشتے ساتھ تھے اور مسلمانوں کو فتح ہو چکی تھی، پھر وہ فتح جو ہے ایک طرح سے ڈرا کے اندر کنورٹ ہو گئی۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ڈسپلن رہو، جو رسول حکم دے فوراً اس پر عمل کرو، اور پھر جب عام کوئی جنگ ہوگی تو اس میں بھی ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ، اور جو لیڈر ہے اس کی اطاعت جنگ کے موقع پر بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں تو آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں، آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، جنگ جاری ہو اس کے وقت اب بیٹھ کے ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی، وہاں پر تو سیدھی سیدھی اطاعت ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جہاں تک ذکر ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ تو اللہ کے رسول تھے، وہاں ڈیموکریسی ویسے ہی نہیں ہو سکتی۔ ولا تنازعوا، اور مت اختلاف کرو آپس میں، فتفشلوا، کہ تم پس ہمت ہو جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے جب اختلاف پیدا ہو جائے گا، جیسے غزوہ احد ہوا تو 300 منافقین نکل گئے، او جی ہم تو اتفاق نہیں کرتے، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، آپ باہر لڑنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اب جب وہ جا رہے تھے تو جو مومن تھے، صحیح والے اچھے پکے مومن، ان کے بھی دل جو ہیں وہ ڈول گئے کہ اچھا پتہ نہیں کیا کریں کیا نہ گئے۔ وہ وہاں پر بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی۔ تو تم پس ہمت ہو جاؤ، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور چلی جائے تمہاری ہوا۔ اردو میں ہم محاورہ استعمال کریں گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے، یعنی جس طرح آندھی چلتی ہے تو گھاس پھوس جو ہے وہ اڑتا پھر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح تم ہو جاؤ۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، اور صبر کا مطلب اردو والا صبر صرف نہیں ہے، صبر کا مطلب ہے حوصلہ، اور حوصلہ رکھو، جمے رہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ حوصلہ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، جو ہمت کرتے ہیں، جو ذرا ذرا سی پریشانی پہ یا بڑی پریشانی پہ بھی آہو بکا نہیں شروع کر دیتے، رونا پیٹنا نہیں شروع کر دیتے، حوصلے سے کام لیتے ہیں،
اور ہاتھ پاؤں چھوڑ کر نہیں بیٹھ جاتے، اپنی ایفرٹ جاری رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے۔ آپس کے معاملات میں بھی دیکھیں، وہ چچا نے یہ کہہ دیا، ماموں نے یوں کر دیا، بہن نے فلاں بات کر دی، ساس نے یہ کہا، تھوڑا صبر سے کام لیں اور سوچیں کہ یہ اگر ہم آج ان کی باتوں کو اگنور کر دیں، حوصلہ کر لیں، ظاہر ہے خون کے رشتہ داروں میں صبر کا مراد اردو والا صبر ہی ہوتا ہے، اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ اس نے یہ کہہ دیا تو اب آپ نے ہمت کرنی ہے اور جا کے اس کا منہ توڑ دینا ہے، سچویشن کے حساب سے ہی میننگ ہوگا۔ وہاں صبر کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، آپ نے اگنور کر دینا، آپ اگر صحیح کام کریں وہ کریں، اس میں ہمت دکھائیں، مگر ایک جو ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے ایک دوسرے کو بحث ہو جاتی ہے کہ وہ جی ہم تمہارے گھر آئے تھے، تم نے ہمیں صحیح سے کھانا نہیں پوچھا، اب ہم تم سے ناراض ہیں، آپ نے لو جی تم کس بات میں ناراض ہو، میں نے تو اتنی مصروف تھی اور میں نے تو یہ کیا اور وہ کیا اور یہ میری شادی کا موقع تھا اور تم نے یہی ہمیشہ کرتے ہو، اور آپس میں لڑ پڑے۔ صبر کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر اگلے نے آپ سے کوئی زیادتی بھی کر لی خون کے رشتہ داروں نے اور آپ نے صبر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملے گا۔ اب فیصلہ کرنا چاہیے کہ انسان کو اپنی وقتی بھڑاس نکالنی منظور ہوتی ہے، چاہے رو پیٹ کر، چاہے لوگوں سے لڑ کر، یا اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کا ساتھ چاہیے۔ اس کی بیس پہ عام اپنے زندگی کے معاملات کو بھی ہمیشہ دیکھا کریں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں اختلاف نہ کرو کہ تم پس ہمت ہو جاؤ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے، ثابت قدم رہو، بے شک اللہ تعالیٰ ثابت قدموں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونو، کانا وہ ہوا، یکونو وہ ہوتا ہے، تکونو تو ہوتا ہے، لا تکونو تم مت ہو، لا تکونو تم سب مت ہو، اور تم مت ہونا کالذین ان لوگوں کی طرح، کاف کا مطلب جب شروع میں آئے تو مطلب ہے کی مانند، بعد میں آئے گا تو تیرا، شروع میں جو کاف آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کی طرح، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو خرجو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرن، بطرن ہوتا ہے اکڑ اکڑ کر، اترا کر، تو جو نکلے اکڑتے ہوئے، ودیعاء الناس، یہ ریا وہی ہے ریاکاری جس سے ہوتا ہے، رعا جرا سے دکھاوا کرتے ہوئے، لوگوں کو نمائش کرتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے، یعنی یہ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو ان کا طریقہ کار کیا تھا، جب وہ نکلے تو ظاہر ہے ان کے پاس مال اسباب تھا، مسلمان تو کمزور تھے، تعداد میں بھی کم اور مال و دولت میں بھی کم، تو انہوں نے گانے بجانے والیاں ساتھ رکھی ہوئی، جگہ جگہ رکتے تھے اور وہ شرابیں پیتے تھے اور محفلیں برپا کرتے تھے، تاکہ جو قبیلے رستے میں ملتے تھے ان کے سامنے اکڑ دکھاتے تھے، ڈینگیں مارتے تھے کہ جی ہم اتنا لشکر لے کے نکلے ہیں ان کمزوروں کے خلاف۔ تو یہ ان کی اخلاقی حالت کے لحاظ سے گھٹیا اخلاق تھے، اوپر سے ان کے سفر کا اور ان کی جنگ کا جو مقصد تھا، وہ مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی حق کی بازی انہوں نے حاصل کرنی تھی، وہ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے نکلے تھے، وہ اس لیے نکلے تھے کہ وہ لوگ جو حق کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں ان کو ختم کر دیں، تو یہ متنبع کیے جا رہے ہیں کہ ان کے جیسے نہیں ہونا، جب جنگ پر نکلنا ہے تو کوئی اکڑ نہیں دکھانی مسلمانوں میں۔ ایک دفعہ یہ غزوہ حنین کے موقع پر شاید یہ خیال پیدا ہو گیا کہ بدر میں تو ہم اتنے تھوڑے تھے، کافر اتنے زیادہ تھے، آج تو ہم اتنے زیادہ ہیں اور کافر بہت تھوڑے ہیں، تو اس کے وجہ سے انہوں نے اپنی تعداد پر ذرا بھروسہ کر لیا، تو وہاں پہ عارضی طور پر شروع کے پورشن میں پھر ان کو کافی مشکل ہوئی، وہ ان کے تیر انداز جو تھے انہوں نے کافی نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہوئی، جنگ احد میں تنبیہ ہوئی جب انہوں نے ڈسپلن کو فالو نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ بدر کے موقع پر بھی لوگوں کو یہ گائیڈ فرما رہے ہیں، اور آج بھی یہی چیز ہے کہ جب مسلمان کہیں جنگ کے لیے نکلے تو وہاں یہ نہیں ہوگا کہ وہ اخلاقی لحاظ سے اس کی حالت خراب ہو،
وہ پاکیزہ اخلاق کے ساتھ نکلے گا، خود اپنا عمل بھی پاکیزہ ہوگا، جہاں پر اس کو فتح حاصل ہوگی وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی وہ پاکیزگی کا مظاہرہ کرے گا، اور جو مقصد ہوگا وہ حق کا مقصد ہوگا۔ مسلمان جنگ نہیں کرے گا ناحق، کسی پر ناحق قبضہ کرنے کے لیے۔ جو بھی جہاد ہوگا، جنگ ہوگی، اللہ کے راستے میں ہوگی، اسی کو ہی جنگ یا جہاد کنسیڈر کیا جائے گا۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالی محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے سب اعمال کا۔ جتنا مرضی یہ مشرکین مکہ جو ہے جوش و خروش کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی وسعت جتنی مرضی ہو جائے، اس کی ٹیکنالوجی، اس کی پاور جتنی مرضی بڑھ جائے، وہ ہے تو اللہ کی حدود کے اندر گھرا ہوا۔ اللہ نے باڑ لگا رکھی ہے اس کی کہ اس حد سے باہر تو وہ نکل نہیں سکتا، جو مرضی چاند پہ ہو کے آ جائے۔ خدا نے جو حدود اس کے لیے مقرر کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جہاں احاطہ کیا وہاں تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کے آگے اپنی نمائش کرتے ہوئے، اور جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو گھیرے ہوئے ہے اس سب کو جو وہ کر رہے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب مزین کر دیا، جب خوبصورت بنا کر دکھائے شیطان نے ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال۔ ہر باطل کے مقابلہ جب ہوتا ہے، جو باطل قوتیں نکلتی ہیں، تو ہمیشہ شیطان جو ہے ان کو خوشنما منظر دکھاتا ہے۔ جو برے کام وہ کرتے ہیں، شیطان انہیں اچھا کر کر دکھاتا ہے، اور ان کو ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اس سے بڑھ کر تو آج کوئی ہے ہی نہیں۔ وقال لا غالب لکم اليوم، اور اس نے کہا کہ آج تو کوئی بھی نہیں ہے جو تم پر قابو پا سکے، کوئی ہے ہی نہیں جو تم پر غالب آ سکے۔ من الناسی، لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔ جار کا جو مطلب ہے ویسے پڑوسی بھی ہوتا ہے، کسی کے قریب ہونا، کسی کے حمایتی ہونا۔ تو میں تمہارا حمایتی ہوں، اب یہ میں تمہارا حمایتی ہوں سے مراد شاید دونوں شیاطین ہیں، یعنی شیطان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا، من الناسی، من الجنتی والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو جنوں کے شیاطین تو خیر ابلیس وغیرہ تھے ہی تھے، جو ان کو خوبصورت بن کے ان کے اعمال دکھا رہے تھے، اور انسانوں کے شیطان بھی تھے جو یہودی تھے۔ جب سے مسلمان وہاں پہنچے تھے وہ ساز باز کر رہے تھے، وہ اوس اور خزرج کے اندر بھی منافقین کو بھی ملا کر بھی ساز باز کرتے تھے، سازشیں کرتے رہتے تھے، اور مکہ والوں سے بھی وہ ملے ہوئے تھے، اور بعد کی جنگوں میں یہ چیز کلیئر بھی ہوگی، اور پھر غزوہ خندق میں تو بالکل کلیئر ہوگی، اور پھر ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ تھے وہ بزدل، سامنے آتے نہیں تھے، منہ سے کہتے رہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے حمایتی ہیں، لیکن جنگ کرنے کی عام طور سے ان پر ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو اس سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد ویسے شیطان بھی ہو سکتا ہے جو دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور کچھ تفسیروں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ انسانی شکل بنا کے آ گیا اور اس نے انہیں یہ کہا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں۔ اس میں ویسے کوئی اس طرح اوتھینٹک چیزیں نہیں ہیں، بس تفسیروں کی باتیں ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور یاد کرو جب خوشنما بنا کر دکھائے شیطان نے ان کو ان کے اعمال، اور یہ کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے، اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔ فلما، پھر جب، ترأت الفئتانی، ترأت الفئتانی، یہ ترا بھی وہی ہے جب، کیونکہ اب یہ مؤنث آیا فئتان کے لیے، جب، اور فئتان ہے دو گروہ، فئتن ایک تھا، فئتان دو، جب دو گروہ ایک دوسرے کے سامنے ہوئے۔ نکاسا، نکاسا مطلب ہوتا ہے پسپا ہو جانا، پلٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا۔
الا عقبیہ، عقب جو ہے وہ ویسے تو ایڑی کو بھی کہتے ہیں، پیچھے والی چیز کو بھی کہتے ہیں عقب، تو دو ایڑیاں جو ہوں گی وہ ہو جائیں گی عقیبین، عقیبین جیسے والدین ہوتا ہے اسی طرح عقیبینی، اور جب اس کے ساتھ مرکب اضافی لگتا ہے تو یہ جو نون ہے یہ کٹ جاتی ہے آگے، ہے آ گیا، یہ مرکب اضافی بن جاتا ہے ضمیر لگنے سے، اپنی دونوں ایڑیوں کے بل، تو نکس علی عقبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں کے بل وہ پیچھے ہٹ گیا، اس کے لیے ہم اردو میں جو محاورہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الٹے پاؤں بھاگ نکلا، تو با محاورہ ترجمہ یہی ہوگا کہ وہ الٹے پاؤں بھاگ نکلا۔ جب دو گروہ آمنے سامنے آ گئے تو ایک مطلب یہ کہ اگر وہ سے مراد یہودی تھے تو پیچھے سے پیٹھ ٹھونکتے رہے کہ جاؤ جاؤ لڑو لڑو مکے والوں کو اور ہم بھی تمہاری مدد کریں گے، اور جب وہ آمنے سامنے آ گئے تو اندر سے وہ بوزل تھے، تو انہوں نے کہا بھائی بس ٹھیک ہے اب ان سے کون لڑے اور ہم کیوں لڑے، اور بس ٹھیک ہے، وہ پھر وہ بھاگ گئے، یعنی وہ جو ان کی مدد کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے نہیں آئے۔ اور اگر اس سے مراد جن والا شیطان ہے تو پھر جب دو گروہ آمنے سامنے ہوئے تو جو شیطان تھا اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ فرشتے بھی اتر رہے ہیں، تو پھر وہ وہاں سے فرار ہو گیا کہ یہ جبریل علیہ السلام آ گئے تو پتہ لگے کہ میری مہلت ہی نہ ماری جائے گی جو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت ملی ہوئی ہے، اور مجھے پکڑ کے پھر قید ہی نہ کر دیں، تو وہاں سے فرار ہو گیا، اور جو وسوسے ڈال رہا تھا مسلمانوں کے دلوں میں اور جو خوشنما کر کے اعمال دکھا رہا تھا کافروں کے، شاید مے بی اٹ از سم تھنگ لائک دس، وقال، اور اس نے کہا انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں، میں تمہارا کوئی ذمہ دار ہی نہیں، انی ارا ما لا ترون، میں تو وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، یعنی اگر یہودی ہیں تو ظاہر ہے وہ یہ دیکھتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ صحیح ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کو پتہ تھا اور ان کی کتابوں میں یہ معلوم تھا کہ آخری رسول آئیں گے تو ان کے مقابلے میں جو آنے والے ہیں وہ تباہ برباد ہو جائیں گے، اور رسولوں کے معاملے میں تو اللہ کا تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے کہ مسلمان جو اگر ہو گئے لوگ تو بچ جائیں گے، جو ورنہ رسولوں کے خلاف اٹھے گا اس کو تباہ کر دیا جائے گا، چاہے مسلمانوں کی تلواروں سے اس پر عذاب آ جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ چیز جو ہمیں پتہ ہے تمہیں تو پتہ ہے نہیں، یہ مطلب ہے، یہ شیطان نے جب دیکھا کہ فرشتے اترنے شروع ہو گئے ہیں تو تب وہ وہاں سے فرار ہو گیا، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اب یہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت پاداش والا ہے، یہ شیطان جو یہ والا ڈرنا ہے کہ منہ سے ڈری جانا اور کام جو وہی کیے جانا، ظاہر سی بات ہے اس کی سزا تو پھر بھگتنی پڑے گی، اگر انسان اللہ سے ڈرے، خدا خوفی ہو اس کے اندر، تو وہ خدا خوفی پھر اس کے اعمال سے ظاہر ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے ڈری جائے بس یہ اللہ کو ڈر لگتا ہے ایسی اس واسطے کسی کی گل نہیں کری دی بڑی اللہ، اور اس کے بعد وہ دبا کے قیمتیں کیے جانی اور اللہ سے ڈر لگتا رہنا اور نماز اور روزے اور حج زکوٰۃ کیے جانا اور خدا کی مخلوق کے ساتھ ایسی زیادتی کرنی کہ کوئی صحابی نہیں، ڈر کے مارے پتہ لگا جی عمرے پہ گئے ہیں اور وہ خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑا ہے اور روئی جا رہے ہیں یا ڈر سے یا محبت سے، اور واپس آ کے جو ہے وہ ملاوٹ کر کر کے لوگوں کو چیزیں کھلائی جا رہے ہیں، تو یہ جو جھوٹ موٹ کا ڈر ہے، جو شیطان کا بھی ڈر، یہ بھی جھوٹ موٹ کا ہی ڈر ہے، اور جو یہودیوں کا ڈر تھا وہ بھی جھوٹ موٹ کا ہی ڈر تھا، ورنہ جس کو خدا خوفی ہوتی وہ اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیتا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو خدا سے ڈرتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، واقعی میں ڈرتے ہیں یا ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہمارے وہ ایک قرآن پڑھانے والے ٹیچر تھے ریحان صاحب، وہ کہتے تھے دن میں ہم 5 دفعہ کئی کئی بار یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین، کہتے ہیں بالکل جھوٹ بولتے ہیں، ہم اللہ کو رب مانتے ہی نہیں، ہم تو رب مانتے ہیں اپنی اولاد کو، اولاد کہتی ہے میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا اللہ نے منع تو کیا ہے لیکن اب کیا کریں، اولاد جو کہہ رہی ہے پھر اولاد کی بات بھی تو ماننی ہے، تو پھر اب تو اولاد ہوگی خدا تھوڑی ہوا۔ نماز کا ٹائم آ گیا، میٹنگ چل رہی ہے، انہوں نے کہا لو جی یہ آپ اٹھ کے کیسے جا سکتے ہیں نماز کے لیے، اب پتہ لگا سر کی نماز قضا ہو رہی، آپ نے میٹنگ چیک کرنے کے چکر میں نماز قضا کر لی، نہیں یا تو پہلے پڑھ لیتے ہیں، یا پھر اب جس وجہ سے نہیں پڑھی اور بیچ میں نماز کا ٹائم نکل رہا ہے تو اٹھ کے پھر میٹنگ چھوڑ دے اور نماز پڑھے۔
باس سے یا اپنے پیئر سے یا کسٹمر سے یا سپلائر سے، اس چیز میں تو یعنی ایک ہوتی ہے جو بالکل ہی سچویشن ہوتی ہے، جیسے اگر ابو جہل نے ظلم کرنے شروع کیے ہوئے ہیں اور حضرت عمار کے والد والدہ کو شہید کر دیا، اور اب حضرت عمار کو شہید کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے جان بچانے کے لیے، تو وہ تو ایک فرق سچویشن ہے نا، وہ جان بچانے کے لیے تو حرام حلال ہو جاتا ہے جس وقت ایسی سچویشن ہو. لیکن عام حالات میں آپ ذرا ذرا سا کو مسئلہ ہوتا فٹ جو ہے وہ رشوت دینے چل پڑے، فٹ کسی بھی معاملے کے اندر جو ہے آپ تھوڑی سی بھی وہ ایفرٹ نہ کریں، تو وہ رب تو پھر آپ نے خدا کو نہیں مانا نا، پھر تو رب آپ نے اس بندے کو، اس چیز کو مان لیا جس سے آپ ڈر رہے ہیں، یا اپنے نفس کو مان لیا. تو یہ جو انی اخاف اللہ ہے، یہ وہ جھوٹی موٹی والا انی اخاف اللہ ہے جو ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں باجی کرنا نو تو سی بھی کریے وہ بھی کریے، اللہ کو ڈر لگتا ہے. وہ جن کو اللہ کو ڈر لگتا ہو ان کو یہ کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی. فلما ترأت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله واللہ شدید العقاب. پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ بھاگا الٹے پاؤں اور کہنے لگا کہ میں بری ہوں تم سے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تعالی سخت پاداش والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے. اذ یقول المنافقون، یاد کرو جب کہا منافقوں نے، والذین فی قلوبہم مرض، اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض ہے. اب یہ منافق لوگ تھے جو غزوہ بدر میں نہیں نکلے، اور جب یہودیوں نے سازشیں کی تو ان کے ساتھ مل جاتے تھے، اور وہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ تو ہاتھی سے گنا لینے چلے ہیں، کرنے کیا چلے ہیں، ان کے پاس ہے کیا، اور قریش سے جنگ کرنے جا رہے ہیں. غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں ڈال دیا ان لوگوں کو ان کے دین میں. حالت ان کی دیکھو کہ انہوں نے جو دین انہوں نے اپنایا اس نے انہیں دھوکے میں، آج کل یہ دہریے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ جی ریلیجن ہیز پلیگڈ یور مائنڈ، اور تم ایسی باتیں کرتے ہو. یا جب کوئی معاشرے کے خلاف، یا اگر کوئی قوم کسی دوسری قوم کے خلاف ہمت کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں جو بیچ میں یہ والی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ لو جی لو جی ان کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے. آج اگر پاکستان میں شراب نہیں ملتی لیگلی، شکر ہے اللہ کا، بہت سارے مسلمان ملکوں میں تو ملتی ہے. تو وہ ادھر ایسے ہی کو منافق ہوتا ہے نا، جو کہتے ہیں کہ اگر نہیں شراب بیچو گے تو پھر مر جاؤ گے، پھر تمہارا کام نہیں چلے گا، پھر برباد ہو جاؤ گے، فلان ہو جاؤ گے، ڈھمکان ہو جاؤ گے. تو یہ اس طرح کی باتیں ہمیشہ منافق کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، کہ ان کا دین جو ہے اس نے انہیں پاگل کر دیا ہے، ان کو دھوکے میں ڈال دیا، ان کا دماغ خراب کر دیا. حالانکہ حقیقت کیا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. اس کی تدبیر، اس کی حکمت کے مقابلے میں کسی کی تدبیر کام نہیں کر سکتی. اللہ پر بھروسہ رکھنے سے کبھی نقصان نہیں ہوتا. عارضی نقصان ہو سکتا ہے، اٹ از پاسبل کہ آدمی کو عارضی طور پہ کوئی نقصان ہو جائے. آپ نے کہیں کہ ہم نے سود پر کام نہیں کرنا، اور وہ کہیں لو جی یہ تو مولویوں نے اسے پاگل کر دیا ہے، یہ کہتا ہے میں نے سود کے بغیر کوئی کاروبار چل سکتا ہے؟ بنا ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے. اور آپ کرنا شروع کریں، اور آپ کو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی نقصان بھی ہو، کوئی عارضی طور پہ کچھ پریشانی بھی آئے. لیکن اصل کیا چیز ہے، اگر آپ نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، اپنی ایفرٹ پوری کی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہے زبردست، اللہ تعالیٰ ہے تدبیر کرنے والا. آپ سود پہ کام نہیں کر رہے ہوں گے، وہ اپنی تدبیر سے ایسے آپ کے لیے دروازے کھول دے گا جو آپ نے تصور ہی نہیں کیا ہوگا. ایک آدمی پولیس میں چلا گیا، وہاں رشوت کھائی جا رہا ہے، کیونکہ سارے لوگ کہتے ہیں جی رشوت نہیں کھاؤ گے تو زندہ ہی نہیں رہو گے، مر جاؤ گے. ایک آدمی کہتا ہے میں نے نہیں کھانی، تو نہیں مرے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا، کیونکہ وہ زبردست ہے، وہ حکمت والا ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم.
یاد کرو جب کہا منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے، مطلب یہودی، کہ دھوکے میں ڈال دیا ان لوگوں کے ان کے دین نے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے۔ ولو ترا، اور اگر تم دیکھتے، اگر تم دیکھ سکتے، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ، جب وفات دے رہے ہوں گے کافروں کو فرشتے، یضربون وجوہہم، تو وہ ان کے منہوں پر مار رہے ہوں گے، وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کی پیٹھوں پر، وَذُوقُوا، اور کہیں گے، اب یہ محذوف ہے، اور کہیں گے کہ چکھو عذاب الحریق، آگ کا عذاب، جلنے کا عذاب۔ حرقہ جو ہے ہے رے اور کاف، اس کا مطلب بنیادی طور پر ہوتا ہے کسی چیز کو جلانا، اور حریق جو ہے نا یہ فعیل کے وزن میں، جیسے رحیم ہوتا ہے نا جس کی رحمت ہمیشہ رہے، حریق کا مطلب ہوتا ہے جس کا شعلہ ہمیشہ رہے، جو ہر حال میں جلائے۔ آگ کے شعلے کو بھی حریق کہتے ہیں، کیونکہ ہر حال وہ آپ جو مرضی کر لیں شعلے نے جلانا ہی ہے، اس سینس میں اسے حریق کہتے ہیں۔ تو چکھو شعلے کا عذاب، چکھو جلنے کا عذاب، جلنے کا مزہ، یعنی یہ جو کفار کو بدر میں مار پڑی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو دیکھ نہیں سکتے لوگ، اصل تو وہ مار ہے جو اب ان کو پڑنی ہے مرنے کے بعد، جو موت کے وقت ان کو پڑی ہے اور جو پھر آگ کے عذاب میں ان کو مار پڑے گی، وہ ہے اصل مار۔ وَلَوْ تَرَىٰ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اگر تم دیکھ سکتے جب قبض کر رہے تھے جانے کافروں کی فرشتے، مارتے ہوئے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر، اور یہ کہتے ہوئے کہ چکھو جلنے کا عذاب۔ اب یہ کہتے ہوئے جو ہے نا یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ الفاظ عربی میں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو انڈرسٹوڈ ہو گیا۔ اردو میں بھی بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ وہ آیا اس نے دروازہ کھولا کہ باہر آ جاؤ صاحب، اب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ آیا اس نے دروازہ کھولا کہ باہر آ جاؤ صاحب، کبھی ہم کہہ دیں گے اور اس نے یہ کہا، لیکن جب ہم فلو میں بول رہے ہیں تو اور اس نے یہ کہا کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اس نے دروازہ کھولا کہ باہر آ جاؤ صاحب، انڈرسٹوڈ ہے کہ اور اس نے کہا کہ باہر آ، تو یہاں پہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ اور یہ کہتے ہوں گے، اور یہ جو یضربونا جس فارم میں آیا یہ ان کی حال ہے، کہ اس حال میں جان قبض کریں گے فرشتے کہ وہ ان کو چہروں پر اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہوا جو تم نے بھیجا، جو تمہارے ہاتھوں نے بھیجا، یعنی تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ کاف دال میم قدم جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے آگے ہونا، اور پھر سے تفعیل ہوتا ہے قدمہ یقدمو، کسی کو آگے بھیجنا۔ اور یہ جو آگے آیا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ظلام ایکچولی ہوتا ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا، فعال کے وزن پہ ہے، بار بار ظلم کرنے والا۔ اور جب اس کے ساتھ آتا ہے لیسا، اب یہ عربی کا سٹائل ہے، جب لیسا فعال آتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیگیٹو میں مبالغہ آ جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ظلم کرنے والا نہیں، تھوڑا سا ظلم کرنے والا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اب یہ نیگیٹو میں مبالغہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ گرامیٹیکلی اس کا مطلب بعد کو جب ہم صرف لفظی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ مطلب غلط ہو جاتے ہیں، یعنی یہاں پہ ظلام کا مطلب بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے جو ایکچوئل میننگ ہے۔ تو یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ظالم نہیں ہے لوگوں پر، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار وہ اتنا بھی ظالم نہیں، جب ہم کہتے ہیں اتنا بھی ظالم نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بس تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، اتنا بھی ظالم نہیں، اس دا ادر وے راؤنڈ، اس میں اس کا مطلب ہے کہ وہ بھائی وہ تو ظلم کرتا ہی نہیں کسی پہ، اور بالکل بھی نہیں کرتا، رتی برابر ظلم کا روادار نہیں ہے، وہ عدل کرتا ہے۔ جو کافروں کو پیٹھوں پر اور چہروں پر مارا جائے گا فرشتوں کے ہاتھوں، جو ان کو عذاب دیے جائیں گے جلنے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے، وہ اس وجہ سے جلیں گے کہ یہ کچھ انہوں نے کیا،
اپنے کرتوتوں کا پھل ملے گا. اللہ رحمان ہے, وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ہاں لیکن اس نے کرتوتوں کا پھل دینا ہے, جو مشرکوں کو کافروں کو ملے گا, اور ان کافروں کو بھی ملے گا جو منہ سے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری کمیوں کو تہیوں سے درگزر فرمائے, تاکہ ہمیں اپنے کیے کا بھگتان نہ بھگتنا پڑے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. یہ اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا, آگے بھیجا, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں. پھر اگلی آیت میں مثال آئے گی کہ جیسے ان کو بھیجا ویسے ہی ہوا آل فرعون کا معاملہ. وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس کے اندر. جیسے رمضان اب آ رہا ہے، رمضان میں موسٹلی بہت ساری انسٹیٹیوشن، بہت ساری آرگنائزیشن اور جتنے ریٹیلرز وغیرہ ہیں، اپنے پیکیجز ایک بنا کے نا باکسز بنا دیتے ہیں کہ جی یہ رمضان میں کریں اس طریقے سے. تو ہوں اس پہ آپ اس پوائنٹ آف ویو سے کیا کہتے ہیں کہ لائک اس قسم کی جو ہیلپ ہم لوگ فوکس اونلی فار رمضان کرتے ہیں اور ادروائز ہم اس کے اوپر فوکس نہیں ہوتے، اس کا کیا ریزن ہے؟ دیکھیں, اس کا ریزن تو یہی ہے کیونکہ وہ رمضان میں ذرا ثواب زیادہ ملتا ہے. یہ تو بات ہے, تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو اس میں کوئی اس طرح کوئی جی، غلط بات بھی نہیں. تو اس میں اس قسم کو لائک پرٹیکولر اگر ہم وہ پیکیجز ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ صحیح ہوتے ہیں کہ لائک ہم ایک پیکج بنا کے ان کو دے دیتے ہیں. دیکھیں, یہ تو ایڈمنسٹریٹو ہے نا. آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے, آپ ہیلپ کے نا دو دو چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک سمپل زکوٰۃ ہو گئی, اچھا, اس کے بعد ایک صدقہ ہے جو اس کے علاوہ ہے, یا خیرات کہنے. زکوٰۃ کے اندر بھی ایک زکوٰۃ وہ ہے جو آپ کو کچھ لوگوں کا پتہ ہے جن کا آپ نے ماہانہ بنایا ہوا ہے, تو ان کو تو ماہانہ ہی دینی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور امید کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے دے گا, بجائے اس کے کہ ان کو رمضان کے مہینے میں دے دیں کہ اب سارا سال اس سے گزارا کرو. دیٹ از مور ڈیفیکلٹ اینڈ لیس مینیجیبل فار دیم. اس کے بعد اب آپ نے چاہے عام حالات میں آپ نے کہا جی میں نے کسی کو خرچ کرنا ہے, صدقہ خیرات کرنا ہے, تو میں کیا کروں کہ کسی کو کھانا کھلا دوں. اب کسی کو کھانا کھلانا ہے تو آپ کھانے کے پیسے بھی دے سکتے ہیں, آپ دیکھ پکوا کر بانٹ بھی سکتے ہیں, آپ اس کو آٹا لے کے بھی دے سکتے ہیں, آپ اس کو یہ پیکج بھی دے سکتے ہیں کہ آٹا بھی, گھی بھی, چینی بھی, چائے بھی, تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں. تو وہ جو مرضی کریں, یہ تو ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے, یہ انسان جیسے مرضی کرے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اور ایک اور چیز جیسے زکوٰۃ کے پوائنٹ آف ویو سے رمضان میں جی زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ ثواب تو ہے، چلے رمضان میں اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن یہ زکوٰۃ اگر لیٹ سپوز ہمارے پاس کوئی سفیشینٹ فنڈ ایک سرٹن پیمنٹ آئی ہے، اس کے اوپر سے اگر ہم اپنی 2.5% یا مور جتنی بھی نکال دیں زکوٰۃ، تو وہ اس کے پھر ہمیں پرٹیکولر زکوٰۃ کے مہینے میں اس کے اوپر الگ سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ نہیں دیکھیں, زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا وہ ویلتھ پر ہوتی ہے. ویلتھ کا مطلب ہے آپ کو ایک سفیشینٹ پیمنٹ اگر آ بھی گئی تو اب وہ ضروری نہیں کہ آپ کی ویلتھ میں کنورٹ ہو جائے. انکم پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, زکوٰۃ ویلتھ پہ ہوتی ہے, جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. تو بیسیکلی اس کا جو بہتر طریقہ ہے کہ سال میں ایک وقت رکھ لیں. عام طور پہ لوگ رمضان کا مہینہ رکھتے ہیں. مودودی صاحب کہتے ہیں آپ عیسوی سال کا بھی مہینہ رکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ عیسوی سال کے مہینے میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ لوگ جون کے مہینے میں اپنا فائنینشیل ایئر کلوز کرتے ہیں. تو فائنینشیل کلوز ہوا, آپ کو پتہ لگ گیا آپ کو نفع نقصان کتنا ہوا, آپ نے خرچہ کتنا کر لیا, سیونگ کتنی کر لی, آپ کے ٹوٹل ایسٹس جو ہیں وہ آپ اسرٹن کر لیتے ہیں. آپ نے اپنے ٹوٹل ایسٹ میں سے اگر کسی کے پیسے دینے ہیں تو وہ آپ نے مائنس کر دیے, وہ لیس ہو گئیں. اب اس کے بعد جو بچا وہ اونرز ایکویٹی ہے, یا آپ کا کیپٹل ہے, یا آپ کی ویلتھ ہے, اس کا آپ نے 2.5% دینا ہے. وہ آئے جب بھی تھے. ویلتھ میں تو سارا کچھ ہی آ جائے گا، چاہے آپ کی کوئی پراپرٹی ہے، آپ کے گھر ہے، آپ نے کوئی ایڈیشنل گھر رکھا ہوا ہے اس پہ آپ کو رینٹ آتا ہے، سارا کچھ ہی بیچ میں آ جائے گا نا، وہ تو ہماری جس ویلتھ کا پارٹ بنے گا. سارا کچھ آ جائے گا, صرف جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں وہ اپیرنٹلی ایگزیمپٹ ہیں. جیسے آپ کا ذاتی گھر, ذاتی گاڑی جس میں آپ رہتے ہیں, وہ ایگزیمپٹ ہے. اگر ہاں فالتو گھر رکھا ہوا ہے تو اصولاً وہ تو آنا چاہیے. اب وہ آپ فقہ میں جائیں گے تو مختلف لوگوں نے مختلف فتوے دیے ہوئے ہیں, کئیوں نے ان کو ایگزیمپٹ کیا ہوا ہے. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اٹ از ویری سمپل, اپنے ذاتی استعمال کی چیزیں مائنس کر دیں. ایسا زیور جو ہر وقت پہنا ہوا ہو وہ بھی شاید مائنس ہو سکتا ہے, زیور کو مائنس کرنا کو بہت ویسے اچھا آئیڈیا نہیں ہے,
بٹ جو چیزیں آپ ہر وقت استعمال کرتے ہیں آپ کی ذاتی، آپ نے فرض کیا گاڑی بھی رکھی ہے نا فالتو، جو ونس ان وائل آپ نے یوز کرنی ہے اور بس ایسے ہی، یا گاڑی لے لی کہ گاڑیاں مہنگی ہو رہی ہیں تو چلو گاڑی لے کے رکھ لو، شاید اس پہ بھی زکوٰۃ دے دینی بہتر ہے۔ پھر تو اس پوائنٹ سے دیکھا جائے، مثال کے طور پہ ایک گھر ہے، کسی نے کرائے کے اوپر اگر انکم کے لیے رکھا ہوا ہے کہ کرائے مجھے ہوں انکم اس سے آتی ہے، تو اس کے اوپر، اس گھر کے اوپر پھر کیا اس کا ہونا چاہیے؟ گھر سے کرایہ آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، اگر فالتو گھر ہے، مجھے جتنی سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ 2.5% زکوٰۃ دینی چاہیے۔ گھر گھر اسی پرپز کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اس سے انکم جنریٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے رکھا ہوا گھر سے جو دیکھیں انکم ہے نا، اس کے دو دو پارٹس ہوتے ہیں، یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا۔ جو بھی آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں ان کے ہمیشہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ہوتا ہے آپ کا جس کو ہم ڈویڈنڈ کہہ لیں، آپ اسے رینٹ کہہ لیں، کسی بھی ایسٹ سے جو آپ کی ایک نارمل انکم ہوتی ہے، پلس اس کے بعد ایک اور پارٹ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کیپٹل گین۔ انکم تو آپ کی یہ دونوں مل کے بنتی ہے، اور عام طور پہ پاکستان میں ایسٹس کے اوپر تقریباً جو پراپرٹی کے ایسٹس ہیں میں تقریباً 10% کے لگ بھگ، یا 7 to 10% بیسیکلی آپ کو، اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں گے نا تو آپ کو انکم ملتی ہے، چاہے کیپٹل گین کی فارم میں ملے چاہے رینٹ اس میں ایڈ ہو جائے۔ جو زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے وہ 2.5% ہے، تو پریکٹیکلی اٹ از ناٹ کہ امپاسبل ہے۔ اور مثال کے طور پہ اگر رینٹ نہیں آ رہا تو فرض کریں آپ کو صرف 7% کیپٹل گین آ رہا ہے، بٹ زکوٰۃ تو اصولاً 2.5% بننی چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو فتویٰ چاہیے تو بے شمار فتوے اویلیبل ہے جس سے زکوٰۃ کم سے کم ہو جائے گی، وہ ان کی اپنی رائے ہے علماء کی، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے ذاتی طور پہ اتنا غور کیا، مجھے اس چیز کی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ آپ فالتو گھروں کے اوپر زکوٰۃ کیوں نہ دیں۔ یعنی اگر آپ اس کانسیپٹ پہ چلے جائیں کہ جی ہم نے تو ایک گھر رکھا ہوا ہے آمدنی کے لیے، یا مارکیٹ میں دکان خریدی ہوئی ہے آمدنی کے لیے، اب اس میں ہمیں زکوٰۃ نہیں بننی، جو لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کرایہ آئے گا اس کے اوپر زکوٰۃ دے دیں، باقی اس پہ، تو اس کا پریکٹیکل مطلب کیا ہوگا؟ ایک آدمی امیر ہے، اس کے بعد کروڑوں روپے ہیں، تو وہ کیا کرے گا کہ ایک دکان خریدے گا اور اس کے زکوٰۃ سے ایگزمپٹ ہو جائے گا، اس کا کرایہ آ رہا ہوگا جتنا بھی آ رہا ہوگا، نہیں آ رہا ہوگا تو دے گا ہی نہیں، آ رہا ہوگا تو اس کے اوپر چلو وہ جب اس کے مال میں جمع ہوگا تو وہ تو ان اینی کیس دینا ہی ہے، یعنی جو کرایہ آیا اور آپ کے مال میں جمع ہو کے بچ گیا اس پہ تو 2.5% دینا ہی دینا ہے، بٹ اس کی جو دکان تو علماء نے کرا دی ایگزامپٹ، تو پھر ایک اور دکان خریدے گا، ایک اور، پورا لگے گا، پوری مارکیٹ اس کے پاس ہوگی اور زکوٰۃ اس کی ہوگی نہ ہونے کے برابر۔ اور ایک آدمی جو غریب ہے جس نے گھر بنانا ہے، اور مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا گھر بھی جو ہے وہ اس وقت 1.5 کروڑ کا بنتا ہے، اس کے پاس 70 لاکھ پڑا ہوگا بینک کے اندر، اس کے اوپر وہ زکوٰۃ دیے جا رہا ہوگا 2.5%، اس کے بعد تو پڑا ہی نہیں ہوگا شاید، یا اس کے بعد بھی 70 لاکھ پڑا ہوگا تو یہ اربوں پتی ہوگا، اس کی بھی سیم زکوٰۃ ہوگی، اس کی بھی سیم زکوٰۃ ہوگی۔ پھر انہوں نے ہیروں پہ بھی زکوٰۃ ایگزمپٹ کر لی ہے، تو جن کے پاس سونے کے زیور ہوں گے جو نسبتاً مڈل کلاس ہیں ان کو زکوٰۃ دینی پڑ جائے گی، جو امیر ترین لوگ ہیں جن کے پاس ہیرے ہوں گے انہیں بھی تو پتہ ہی لگے گا کہ جتنا آپ امیر ہوتے جائیں گے اتنی آپ کی زکوٰۃ کم ہوتی جائے گی۔ اس کی کوئی لاجیکل سینس مجھے کم از کم سمجھ نہیں آتی، میرے انڈرسٹینڈنگ جو ہے جتنا میں نے غور کیا ہے، اور آپ نے، ہر انسان نے ظاہر ہے پھر اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، تو اس کو خود غور و فکر کریں، آرگومنٹ لوگوں کے سمجھیں، اینڈ رزلٹ یہ ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کے جتنے ایسٹس ہیں، ذاتی استعمال کے ایسٹ نکال دیں، ذاتی گاڑیاں نکال دیں، چلیں آپ مہینے میں 2 دفعہ بھی کوئی گاڑی استعمال کرتے ہیں تو چلیں اس کو بھی نکالنا چاہتے ہیں تو نکال لیں۔ آپ نے چلیں ایک بڑا گھر لے لیا، ویسے تو بڑے گھر نہیں ہونے چاہیے اصولاً، کفایت شعاری ہونی چاہیے، فضول خرچی، لیکن آپ نے چلو بڑا گھر بھی لے لیا، چلیں اس کو بھی ایگزامپٹ کر لیں اگر آپ ایگزامپشن میں جانا بھی ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ کے جتنے، آپ نے کراچی میں گھر رکھا ہوا ہے، اسلام آباد میں رکھا ہوا ہے، 2 لاہور میں کرائے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آمدنی آتی رہے گی، اور ایک فیکٹری بنائی ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سارے ایسٹس کو پلس کر کے اینڈ میں اپنی ویلتھ کیلکولیٹ کریں، ویلتھ میں سے پرسنل ایسٹس نکال کے باقی کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دینی چاہیے۔ دیٹ از مائی انڈرسٹینڈنگ۔ لوگ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں کہ زکوٰۃ وہ رمضان میں دے، اور ٹھیک ہے۔ کافی لوگ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہوتے ہیں ان کے یہ رمضان پیک بنا کے وہ دیتے ہیں۔ ہوں۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے رمضان پیک دے سکتے ہیں، نمبر 1۔ ہاں، دے نمبر 2 سکتے کہ ہیں۔ ہاں جی، دوسرا کیا ہے، اس پہ زکوٰۃ کے سپوز کانسیپٹ یہ ہے کہ رمضان میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو اس کا زکوٰۃ تو وہ 2.5%، اس کا فائدہ زیادہ تو نہیں ہوگا، سال میں کسی وقت بھی دے دیں۔ کیا خیال ہے سر اس پہ؟ کیا رہا نہیں ہے آپ کی؟ دیکھیں، جو میں نے عرض کیا نا، ایک تو رمضان پیک تو خیر دے سکتے ہیں، اس میں تو ایشو نہیں ہے،
آپ نے صرف یہ ذرا دیکھنا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بندے کو تھوڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو ملے جو مستحق ہے، ایسا نہ ہوگا ایویں ہی کو لوگ لے جائیں. آپ نارمل جب کھانا شانا بانٹ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں کہ یار چلو جی لگا دو، کوئی ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، کھانا کھا رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، آپ نے دی دی. خیرات میں سے تو جس کو مرضی دے دیں، ایشو نہیں ہوتا. زکوٰۃ میں تھوڑی سی مجھے پرسنل ایک ہوتی ہے کہ تھوڑی سی بندہ یہ تحقیق ضرور کرے کہ ایسے بندے کو دیں جس کو ضرورت ہے. اب رمضان پیک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو آپ نے سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کر لی، سال میں کسی بھی وقت دے دیں وہ ٹھیک ہے. میرے حساب سے اگر کبھی زکوٰۃ تھوڑی سی اوور ڈیو ہو جاتی ہے یا ایڈوانس میں پے ہو جاتی ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے اور آپ ان کی ماہانہ مدد کرتے ہیں، ان کو مہینے کے مہینے دیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. جو رمضان میں 70 گنا یا بہت زیادہ گنا ثواب ملتا ہے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ عام دنوں میں بھی وہ عطا فرما دے گا اگر آپ کی نیت یہ ہوگی. اس کے بعد بعض اوقات ہوتا ہے نا، جیسے مثلا کسی نے شوکت خانم کو زکوٰۃ دینی ہے، تو شوکت خانم کو آپ زکوٰۃ رمضان میں دے دیں گے تو ان کو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ انہوں نے تو اس کو سیو کر لینا ہوتا ہے، وہ پورے سال میں پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ نے کسی کو زکوٰۃ دینی ہو، اس میں ایشو نہیں ہے. جن کی آپ نے پرسنل جاننے والوں کی مدد کرنی ہے یا نہ جاننے والوں کی بھی ایک پرسنل لیول میں مدد کرنی ہے، ان کی کوشش کرنی چاہیے کہ مہینے کے مہینے دیں، اور اللہ سے امید رکھیں اللہ تعالیٰ اسی پہ وہ جزا عطا فرما دے گا جو رمضان کا ثواب ملنا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ منیمم اگر کہ اس کے پاس پتہ نہیں 2.5 تولے سونا ہو تو وہ صاحب وہ ہو جاتا ہے، کیا بولتے ہیں، وہ زکوٰۃ دینے والا بن جاتا ہے. تو ہمارے جو انفلیشن کے اس کو اتنا زیادہ ہو گئی ہے، تو کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں؟ 2-2.5 تولے تو ہوتا ہے لوگوں کے پاس عام بھی، اس سے کم بھی شادی کا رکھا ہو، یا لوگ سیونگ کے لیے رکھتے ہیں، یا کنٹینجنسی پلاننگ ہوتی ہے ان کی، تو وہ آ جاتے ہیں زکوٰۃ کے زمرے میں. ایک تو 2.5 تولے نہیں ہے، محض 7.5 تولے ہے. لیکن 7.5 تولے جی بھی آپ سر. صحیح کہہ رہے ہیں، 7.5 تولے کی لمٹ ہے نا، 2.5 کی نہیں ہے. ہاں جی. ہاں جی. اور 7.5 تولے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگوں نے جب بچوں کی شادی کے لیے، اور کیونکہ ہمارے ملک میں اللہ معاف کرے جہیز کی لعنت ہے، تو لوگوں نے تو جہیز کے لیے بھی زیور بنا کے رکھا ہوتا ہے، تو پیسے تو ہوتے ہیں ان کے پاس، اور اب وہ اس پیسے کو خرچ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ بچی کی شادی کیسے کریں گے. یہ تو ہندوؤں کا معاشرے سے امپریس معاشرہ ہے، وہاں بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی جب آپ نے زیور نہ ان کو دیں. تو اس کے اندر پھر اب یہ وہ والا سوال ہے جس میں ہر انسان نے فیصلہ خود کرنا ہے. ویسے قرآن شریف میں نا کہیں منع نہیں کیا گیا کہ ایک آدمی جس پاس 7.5 تولے ہے اس کو آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی. یہ فقہا نے اپنی انڈرسٹینڈنگ بتائی ہے. میں نے تو جو پڑھا ہے، میں ویسے وہ ایگزیکٹ حدیث بھی ڈھونڈوں گا. حضرت عمر کے دور میں ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ جی میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے تو مجھے کچھ دیں. تو حضرت عمر نے اس کو ایک پورا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ تھا جو اس کو کہا کہ یہ لے لو، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم فلاں محاذ پر جا رہے ہیں، وہاں سے ہم واپس آئیں گے تو پھر تم دوبارہ آنا، ہم تمہیں اور بھی دیں گے. جو جنرل انڈرسٹینڈنگ سمجھ آتی ہے کہ اس زمانے میں کوشش کی جاتی تھی کہ جس کو زکوٰۃ دینی ہے ایکچولی اتنی زکوٰۃ دے دیں کہ وہ آگے کے لیے خود کفیل ہو جائے، اس کو پھر بعد میں مانگنے کی ضرورت نہ رہے، اگر ممکن ہو اتنے فنڈز اویلیبل ہوں. تو میری انڈرسٹینڈنگ میں ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی آپ 7.5 تولے تب آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ اس بیس پہ دی جائے گی کہ وہ محتاج ہے یا نہیں ہے. اب کسی کے پاس 7.5 تولے اپنے بچی کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے اور ویسے اس کے پاس گھر میں کھانے کو پیسے نہیں ہے، تو وہ محتاج ہی ہے، پھر وہ فقیر مسکین کی کیٹیگری میں ہی آتا ہے. ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مالدار ہے. اور پلس یہ کہ اگر کوئی مسافر ہوگا تو اس کے اوپر خیر وہ تو خیر سارے مانتے ہیں کہ زکوٰۃ اس کو تو مل ہی سکتی ہے چاہے وہ اپنے گھر میں مالدار ہو بھی. اور اس صورت حال یہ ہے، یہ کام میرے خاتون ہے بیچاری، وہ 3 ہوں، گھروں میں کام کرتی ہے، ہوں، پارٹ ٹائم کرتی ہے، 5,000 لے رہی ہے، 15,000 اس سے مل رہے ہیں. ہوں، ہفتے میں 2 دن جاتی ہے ہر گھر میں. وہ ٹھیک ہے. کہتی میں 15,000 سے کس طرح کروں، 18,000 میرا بجلی کا بل آ گیا ہے. اب اس صورت یہ صورتحال سمجھ سے باہر ہے. یہ آپ کی بات اٹھارہ صحیح ہزار اس کا بجلی کا بل. ہاں، ہے. ہاں، 18,000 بجلی کا بل. کہتی میں 2 بچے اس کے چھوٹے. ہوں. یہ صورتحال تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، فی الحال تو صورتحال خراب ہے اور آگے مزید خراب ہو رہی ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اللہ اپنا رحم کرے. اور وہی والے اب سچ میں اس خاتون کے بعد 7.5 تولے سونا پڑا ہو
تو کسی نے اس کو زکوٰۃ دینی ہے اور اس وجہ سے نہ دے کے اس کے بعد تو 7.5 تولے، پہلے 7.5 تولے بیچے تاکہ یہ غریب ہو مزید، پھر ہم اس کو زکوٰۃ دیں گے. پرسنلی مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی. میں صرف ایک احتیاط اس میں کرتا ہوں، وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، مجھے پرسنل لیول پہ احتیاط لگتی ہے، وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ملازمین کو زکوٰۃ نہ دی جائے، ان کو اپنے پاس سے دیں، اپنے ملازمین کے علاوہ لوگوں پر زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں. اپنے ملازمین کو زکوٰۃ دینے میں صرف ایک پرابلم آنے کا اندیشہ ہوتا ہے. وہ اندیشہ یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے یہی خاتون کو 15,000 روپے رکھا ہے، آپ کے گھر بھی یہ 2 دن کام کرنے آتی ہے، آپ نے 2,000 روپے ان کو زکوٰۃ کی مد میں دینا شروع کر دیا. اب کیا ہوگا کہ فرض کریں وہ 5,000 ویسے لے رہی ہے، 2,000 زکوٰۃ، اس کو 7,000 ملنا شروع ہو گیا. اس کو کہیں اور سے نوکری آفر ہوتی ہے 6,000 روپے کی، وہ ادھر نہیں جائے گی، وہ کہے گی یہاں سے تو مجھے 7,000 ملتے ہیں، میں ادھر نہیں جاتی ہوں کیونکہ وہاں 6 ملے گا. تو اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کمپنسیشن کا پارٹ نہ بن جائے، تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو مسائل دیے اپنے ملازمین کے لیے اپنی جیب سے کر دیں، کیونکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو انفاق کرتے ہی ہیں ہم سب. اور جو زکوٰۃ دینی ہے وہ ذرا ہٹ کے دیں. ہاں اپنے ملازمین کو کوئی ون آف کر دی اگر کسی نے، کہ جی مثلاً اس کی کوئی بہت مجبوری آ گئی اور آپ نے کوئی سال میں ایک آدھ دفعہ یا 2-4 سالوں میں ایک آدھ دفعہ اس کو اکٹھے 4-5 لاکھ روپے دے دیے، وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے اس میں، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب ایک دفعہ مل گیا آئندہ نہیں ملنے. اس کی بیسس پہ وہ آپ کی نوکری چھوڑنے یا رکھنے کا فیصلہ نہیں کرے گی. تو اس میں بھی احتیاط کر لیں تو بہتر ہے، لیکن چلیں وہ پھر بھی ٹھیک ہے. باقی ادروائز مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے جی، جس کو بھی ضرورت ہے، آپ کو لگے ضرورت مند ہے، اس کو زکوٰۃ دے دیں. پھر اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دینی ہے، ہم نے آپ نے تھوڑی دینی ہے. اگر آپ کے پاس سپوز 50 تولے سونا ہے اور آپ کے 4 بچے ہیں، آپ ان میں پہلے سے ہی شروع سے ہی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ 10-10 تولے اس میں سے چاروں بچوں کا ہے، اور 10 تولے آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اپنے یوز کے لیے، تو کیا آپ کو 50 تولے کے اوپر ہی زکوٰۃ دینی پڑے گی، یا وہ آپ نے ڈٹرمنٹ کر دیا کہ یہ میرا 10-10 تولے 4 بچوں کا ہے، اب وہ جب ان کی شادیاں ہوں گی تو یہ میں ان کو دے دوں گا؟ تو کیا اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ 10 تولے کے اوپر سونا زکوٰۃ دیں گے یا پورے 50 کے اوپر ہی دیں گے؟ جی میرا اندازہ یہ ہے کہ 50 پہ دینی پڑے گی. میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ یا تو آپ نے اس کو مارک کر دیا نا کہ اب یہ اس بچے کے ہی ہیں، تو آپ نے بچے کو مالک بنا دیا. مالک بنانے میں تو ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ کہ میرا 10 تولہ ہے دیں، میں نے اس کو بیچ کے تو میں نے تعلیم حاصل کرنے جانا ہے. تو آپ کہیں گے نہیں بیٹا تیرے نہیں ہے میرے ہیں، میں نے تیری شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تو پہلے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بچے کے ہیں یا آپ کے ہیں. اگر آپ کے ہیں تو میرا خیال ہے آپ ہی کو زکوٰۃ دینی چاہیے. عام طور پہ مارک اس لیے کر دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار میں فوت ہو گیا نا تو یہ اس کے لیے زکوٰۃ رکھی ہوئی ہے، اس کو دے دینا، ورنہ دنیا میں مالک بنا دیں تو پھر وہ اپنی زکوٰۃ کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ 10 تولے میں اس کو بھی تو زکوٰۃ پڑ جائے گی، اینڈ میں حساب وہیں آ جائے گا. میں نے ایک قاری صاحب سے پوچھا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نصاب جو ہے وہ انڈیویجول کا ہے، فیملی کا نصاب نہیں ہے. بیوی کا نصاب علیحدہ ہے، لڑکی کا نصاب علیحدہ ہے، آدمی کا نصاب علیحدہ ہے. بالکل ایسے میں نے ایک بچے کی فیس دینی تھی تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جی ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ ان کو زکوٰۃ نہ لگتی ہو. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ پتہ کریں کہ اس بچی کے پاس 7 تولے زیور ہے کہ نہیں ہے. صحیح ہے. میں نے پتہ کروایا تو نہیں تھا. انہوں نے ٹھیک پھر یہ کہا کہ آپ بچی کو انڈیویجولی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. فیملی میں ہر بندے کا اپنا انڈیویجول نصاب ہے. تو آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہے؟ جی پہلی بات ہے کہ یہ بات درست ہے. اگر کسی بچی کو فیس چاہیے اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے پھر تو ظاہر سی بات اس کو زکوٰۃ مل سکتی ہے. میری اپنی ذاتی رائے تو یہ ہے کہ فرض کریں وہ بچی صاحب نصاب ہی ہو، فرض کریں اس وقت پیسے ہوں، ایون دین اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ فقیر مسکین کے زمرے میں اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا. جیسے مثال کے طور پر مسافر صاحب نصاب ہوتا ہے، بٹ کیونکہ وہ مسافر ہوتا ہے اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح اگر کوئی اپنے شہر میں رہتے ہوئے بھی اگر اس کو ضرورت ہے، وہ واقعی محتاج ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب وہ ہمارا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک فتوے کے ساتھ کیونکہ ہم نے اس کو پورا فالو کرنا تھا، پھر ہم اس کے نا وہ ورک اراؤنڈ راستے ڈھونڈتے ہیں. تو یہ ورک اراؤنڈ ان کا ویسے ٹھیک ہے، لیکن میری ذاتی رائے میں اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ اگر فیملی کو بھی کنسیڈر کر لیں، یا اس بچی کو آپ پیسے نہیں دیتے، اس کی ماں کو دیتے ہیں،
اور وہ صاحب نصاب ہے بھی لیکن ہے محتاج، تو میری رائے میں تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو وہم پڑتا ہے اور وہ اس طریقے سے ورک اراؤنڈ کر کے دینا چاہتا ہے تو وہ بھی ٹھیک۔ جی رضوان بھائی، یہ جو آپ کے گھر کی میڈز ہوتی ہیں، مالی ہوتا ہے، جن کی انکم مہینے کی تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ نہیں، وہ آپ سے 4-5 ہزار روپیہ مہینہ کماتے ہیں، کسی اور گھر میں بھی کام کرتی ہیں، ادھر سے بھی 3-4 ہزار روپیہ کما لیتی ہیں، کیا ان کے اوپر زکوٰۃ اپلیکیبل ہوتی ہے؟ ان کو ہم زکوٰۃ کی اماؤنٹ میں سے دے سکتے ہیں؟ کوئی پیکج بنا کے، کوئی دالوں کا، کوئی کپڑوں کا، یا کچھ بنا کے ہم ان کو دے سکتے ہیں اس زمرے میں؟ جی دے تو سکتے ہیں، میں ذاتی طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کو زکوٰۃ کی بجائے دوسرے فنڈ میں سے دے دوں، دوسری خیرات میں سے، کیونکہ ان کو جب آپ دیتے ہیں نا تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار ادھر لگے ہوئے نا تو ادھر سے تنخواہ بھی ملتی ہے اور زکوٰۃ بھی ملتی ہے نا، تو وہ سائیکولوجیکلی اس کو اپنی تنخواہ کا حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو مثال دی نا کہ آپ کے یہاں مالی لگا ہے، 4,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے، آپ 2,000 اس کو ہر مہینے زکوٰۃ کی مد میں بھی دے دیتے ہیں، اس کو کوئی اور سے جاب ملتی ہے جہاں 5,000 ملنا ہے، وہ 5,000 والی نوکری نہیں کرے گا، آپ کی 4,000 بھی کرتا رہے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے جب میں چھوڑ جاؤں گا تو میری زکوٰۃ بھی بند ہو جائے گی۔ تو یا تو پھر آپ انشور کریں گے جو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو بھی زکوٰۃ کنٹینیو رکھیں گے، کیونکہ آپ کے چھوڑ کے جانے سے نوکری وہ امیر تو ہو نہیں جائے گا، 1,000 2,000 ہی زیادہ کمائے گا۔ لیکن اگر آپ کو ہوگا اچھا جی بیٹا اب تو چھوڑ گیا تو اب تو یہ زکوٰۃ بھی نہیں ملنی، اس کا مطلب ہے پھر پہلے بھی آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، پھر آپ پہلے اس کو تنخواہ ہی دے رہے تھے، اس کا نام زکوٰۃ رکھا ہوا تو دے سکتے ہیں، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی نے دے دیا تو غلط کیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں تھوڑی احتیاط کر لینا بہتر ہے تاکہ ہماری زکوٰۃ میں شک شبہ نہ پڑے۔ مہربانی جی، تھینک یو۔ کہ ایک دیکھیں اگر 2 کروڑ کی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جی اوپر رینٹ ہے، اگزامپل دے رہا ہوں 70,000، مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے، ایک، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ گھر ہے، تو ہوں اس کے اوپر پھر ہم کیلکولیشن کس بیسس پہ کریں گے اس کے زکوٰۃ دینے کی؟ دیکھیں اگر اس کی پراپرٹی کی ویلیو 2 کروڑ ہے، اصول کے مطابق آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے۔ گھر کی مارکیٹ ویلیو میں لینڈ کے پورشن کی ویلیو بڑھ رہی ہوتی ہے عام طور پہ، اور کنسٹرکٹڈ ویلیو کی جو ویلیو ہے وہ آج کل تو وہ بھی ویسے بڑھ رہی ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو رہی ہے، لیکن عام طور پہ وہ ذرا ڈپریشیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ ایک اس پہ رف ایسوسیشن کر لیں، اس میں کوئی بہت زیادہ آخری پینی تک وہ اسرٹن کرنے کی ضرورت نہیں، تو آپ نے اندازہ لگایا جی 2 کروڑ ہے، تو بیسیکلی 2 کروڑ کی مالیت کا اگر گھر ہے تو اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے جو 5 لاکھ روپے بنتی ہے۔ بظاہر کافی پیسے لگتے ہیں کیونکہ کرایہ آپ کو آ رہا ہے 8,40,000 روپے سے 5 لاکھ زکوٰۃ دے دیں گے، تو آپ کہیں گے یہ تو بڑے پیسے ہیں، لیکن اگر آپ نے غور فکر کر کے کو پتہ لگا اتنے ہی ہیں تو پھر جتنے ہیں وہ دینے پڑیں گے۔ اگر آپ علماء سے فتویٰ لینے جائیں گے تو وہ کہیں گے دیکھیں جی 2 گھر آپ نے کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے نا، اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، تو اس کو تو اگنور کر دیں، اور یہ جو 8,40,000 آیا ہے، اب پتہ لگا اس میں سے جو آپ کے مال میں شامل ہو، پتہ لگا آپ 8,40 سارا کھا گئے، تو وہ کہیں گے اچھا جی اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یہ فتویٰ کامنلی اویلیبل ہے، مجھے ذاتی طور پہ اس فتوے کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں نے جب اپنا ذاتی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو میں ایسی اگر کوئی میرے پاس چیز ہے تو میں تو اس پر زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کہیں اور سے عطا فرما دیتا ہے۔ تو کبھی یہ ہوا نہیں آج تک، اللہ کرے آئندہ بھی نہ ہو کہ بندہ زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل نہ رہے۔ میں نے ذہن میں یہی سوچا ہوا ہے کہ خدا نہ خاصا کبھی ایسی سچویشن ہو گئی تو پھر ٹھیک ہے، پھر جو پراپرٹی ہوگی اس میں تو کچھ پراپرٹی بھیج دیں گے، پھر اللہ مالک، بٹ میں تو اسی پہ کیلکولیٹ کرتا ہوں۔ لیکن آپ نے جو کیلکولیشن کرنی ہے آپ نے خود سوچ سمجھ کے کرنی ہے، میں نے وہ لاجیکل اپنی ریزننگ بتا دی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی جب وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا کرایہ آیا اس کے اوپر وہ آپ کے مال میں شامل ہو گیا، ظاہر ہے وہ تو مال میں ویسے ہی شامل ہونا تھا، تو وہ تو پڑھنی ہی پڑنی تھی۔ اس 2 کروڑ میں انہوں نے زکوٰۃ ایگزمپٹ کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا کرائے پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ تو آپ انہیں کیس دیں گے، فرض کریں آپ 2 کروڑ میں بھی دیتے ہیں اور 8,40 کا 8,40 آپ نے بچا لیا، تو ظاہر ہے یہ بھی آپ کے ایسٹس میں شامل ہوگا، تو اس 8,40 میں تو ہر حال میں دینی ہے، اس میں سے جتنا بھی بچا اس 2 کروڑ کو ایگزامپٹ کر دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے جو امیر آدمی ہے وہ مکان میں مکان خریدی جائے اور اس کو کرائے پہ چڑھائی جائے، اور اتنے اس کو مکانوں کے سارے کرایوں سے مل کے ہر مہینے ایک نیا مکان بنا لے تو اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی 0، جو امیر ترین آدمی ہوگا، اور جس غریب کے پاس 70 لاکھ روپے ہے جو 2 کروڑ کا گھر ابھی نہیں بنا سکتا اس کو دینی پڑے گی زکوٰۃ۔ یہ لاجیکل اس میں نا ریکنسیلیشن نہیں ہو پا رہی، ایٹ لیسٹ آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ، بٹ اگر کوئی جینوئنلی سمجھتا ہے کہ وہ فتویٰ ٹھیک ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے تو
نیتوں کی بنیاد پر اعمال کا حساب کرنا. کسی کو جینون نہیں لگتا ہے کہ ہاں نہیں ایک آدمی ہے، اس کو 25 دکانیں ہیں اور 50 مکان ہیں اور زکوٰۃ اس کی جو ہے وہ 50 لاکھ روپے کیش ہے، بس اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ ہے، تو انہیں تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے 1.25 لاکھ روپیہ، جی وہ 50 مکان اور 25 دکانیں ہیں، کیونکہ اس کو تو ایگزیمٹ ہے. کوئی جینونلی سمجھتا ہے تو وہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ امید ہے معاف فرمائیں گے. لیکن میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ فرام اے کامن سینس پرسپیکٹو جو میں نے سمجھی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی. تو میرے حساب سے 2 کروڑ کے گھر پہ 5 لاکھ روپے زکوٰۃ بنے گی، کرایہ جتنا مرضی آتا ہے یا نہیں بھی آتا. سر جی میں بھی تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کمپنی میں شیئر لیتے ہیں نا جی، اور اس کے اوپر ڈیویڈنڈ بھی آ رہا ہوتا ہے، ٹیکس بھی کٹ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ بھی ایک سال کے حصے میں کہیں آ کر وہ کٹ جاتی ہے نا جی. تو کچھ لوگ بہت سارے فتوے واقعی میں موجود پڑے ہیں مارکیٹوں میں، وہ کہتے ہیں نا چونکہ آپ کا زکوٰۃ بھی جو ایکچولی جو آپ کی اماؤنٹ ہے وہ تو شیئر آپ کے پاس ہیں، وہ خریدے ہوئے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ بھی کاٹ جاتی ہے، ٹیکس بھی گورنمنٹ کو وہ بھی کاٹ جاتا ہے اور ڈیویڈنڈ بھی آ جاتا ہے، تو آپ بری ذمہ ہو گئے. حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو جو ایکچوئل اماؤنٹ جو ہے جتنے بھی وہ شیئر کے ہیں سال بعد اس کو کیلکولیٹ کر کے، تو اس کو میں خود بھی الحمدللہ جب سے میں نے وہ زکوٰۃ دینی شروع کی ایکچوئل اماؤنٹ کے اوپر، یعنی کہ جتنی کی ورتھ ہے ان کی، تو اس پہ دیتا ہوں، تو ہر سال الحمدللہ میری زکوٰۃ جو میں دیتا ہوں وہ بڑھتی جاتی ہے. یعنی کہ فرض کیا میں نے ایک سال 1 لاکھ دیا تو اگلے سال 2 لاکھ دے رہا ہوں. اس کا مطلب میری اللہ تعالیٰ نے برکت تو ڈالی ہوئی اس میں، وہ یہ نہیں ڈر ہوتا کہ ہاں جی وہ تو میرے اب اس میں سے اگر میں نے 10 تولے سونا رکھا ہوا تو ہر سال 10 تولے میں اس میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو وہ کم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بڑھاتی ہے، ہر سال میری زکوٰۃ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوئی. تو میں مطمئن ہوتا ہوں کہ میں مطلب جو ہے نا ہر سال اللہ تعالیٰ میرے ایسٹ بڑھا رہا ہے اس کے اوپر نا جی. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے جی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو چیز ہمیں صحیح سمجھ آئی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرمائے. اگر سمجھنے میں غلطی بھی لگی ہے لیکن ہم نے جینون ایفرٹ کی ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.